میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو۔ ماں باپ کا بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ میں ایک گھر کے باہر سے گزر رہا تھا، گلی کے دروازے پر ایک بابا جو 70 سال کی عمر کا ہوگا، وہ دروازے پر دستک دے رہا تھا اور زبان سے یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا مجھے آنے دے اندر، آج کے بعد میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ آج باپ اپنے بیٹے سے گھر پہ داخل ہونے کے لیے اجازت مانگ رہا ہے۔ ایسا وقت بھی آ گیا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو چکی ہے، اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی ہے۔ میں نے ایسے والدین کو بھی دیکھا ہے کہ جو خود بھوکے رہے ہیں، پیاسے رہے ہیں، ننگے رہے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو کھلایا ہے، اپنی اولاد کو پہنایا ہے، اپنی اولاد کو پلایا ہے۔ یہی اسی اولاد کی خاطر اپنے والدین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ آج جب یہ بڑی اولاد ہوتی ہے، پروان چڑھتی ہے، ماں باپ کی خدمت کا موقع آتا ہے، تو یہی اولاد کہتی ہے کہ میرے والدین نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سارے کائنات میں سب سے بڑھ کر جو آپ کے والدین نے آپ کے لیے کیا ہے، کائنات میں ایسا کسی اور نے ہرگز آپ کے لیے نہیں کیا ہوگا۔ آپ کیوں اپنے والدین کو کسی اور کی خاطر چھوڑ دیتے ہو؟ میں ایک دفعہ بازار سے گزر رہا تھا، ایک میاں بیوی بازار میں شاپنگ کر رہے تھے۔ جب بیوی نے شاپنگ مکمل کر لی ہے، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میاں جی آپ بھی کچھ لے لیں، کچھ عید کی خریداری کر لیں۔ اس باپ کا کیا جواب تھا؟ کہنے لگا کہ تم نے خریداری کر لی ہے، میرے بیٹے کی بھی خریداری ہو گئی ہے، میرے پاس پچھلی عید کے کپڑے ہیں وہی پہن لوں گا، میرے پاس یہ جوتیاں جو پہنی ہوئی ہے یہ ابھی نئی ہیں، مجھے نئی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے خریداری کر لی ہے، بیٹے کی خریداری ہو گئی ہے، مجھے خریداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم، جس گھر میں اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کا فخر ہوا کرتی ہے۔ جب اولاد گھر میں پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کی خواہشات مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی ساری خواہشات کو پس پش ڈال کر کے اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی ہر ایک تمنا کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر یہ اولاد بڑی ہو کر کے یہ کہے کہ میرے والدین نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑی کیا کوئی اور بد نصیبی ہو سکتی ہے؟